نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کی جو ویڈیو ہم ترتیب دے رہے ہیں یہ درد معدہ کے حوالے سے اعصابی پردے کی سوزش کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہم کیا کیا چیزیں ترتیب دے سکتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے، اور وہ کیسے ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ درد معدہ اعصابی ہے یا عضلاتی ہے۔ پھر ہم اس پہ گدی پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تینوں کو ہم الگ ویڈیو میں ترتیب دیں گے، لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، جو درد معدہ اعصابی ہوتا ہے اس میں بلغم کی سکریشن بڑھ جاتی ہے، اور بلغم کی سکریشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ بلغم کا اجتماع زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، گرتی بھی زیادہ مقدار میں، پیدا بھی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ جب وہ گرتی اور پیدا زیادہ مقدار میں ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے معدے کے اندر اعصاب سے متعلق ٹیشو ہوتا ہے اس کے اندر سوزش واقع ہو جاتی ہے رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے۔ اس میں کچھ اور عوامل بھی لاحق ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کیسے غم اور غصے کی اور پریشانی کی کیفیات بھی اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو دیکھنے میں آتا ہے وہ بلغم کی سکریشن اس کی وجہ بنتی ہے، مولد رطوبات چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، کیونکہ جو مولد رطوبات چیزیں ہیں وہ انسان کے اعصاب کو ڈائریکٹ متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا اس کے اوپر دباؤ کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جس میں مکھن ہے، جس میں دودھ ہے، جس میں کیلا ہے، جس میں خوبانی ہے، جس میں چھوٹی الائچی ہے، جس میں سونف ہے، اور بہت ساری چیزیں، کدو ہے، ٹنڈے ہیں، شلجم ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، پستہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سب اعصاب کے اوپر دباؤ کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ اگر آپ اعصاب کے اوپر مسلسل دباؤ بڑھائیں گے اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایسی کیفیت میں اکثر و بیشتر جو دیکھا گیا ہے کہ کیا آ جاتی ہے، کیونکہ کیا اس لیے آتی ہے درد کے ساتھ کہ سکریشن بلغم کی زیادہ ہوتی ہے، اس کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے۔ اب ایسی حالت میں جو قارورے کا کلر ہوتا ہے، یعنی پیشاب کا جو کلر ہوتا ہے یورین کا، وہ ہمیشہ وائٹ رہے گا۔ اگر درد کی شدت زیادہ ہوگی تو نیلگو مائل سفیدی مائل ہوگا، اور اگر درد کی شدت کم ہوگی تو سفید ہوگا۔ اب یہ دونوں حالات میں جب تک آپ پیشاب کے کلر کو سرخ نہیں کرتے، یعنی آپ اپنے دل کو اتنا ایکٹیو نہیں کر لیتے کہ دل آپ کا پوری رفتار میں کام کرنا شروع کر دے، کیونکہ جب بلغم کی سکریشن بڑھتی ہے، بلغم کی رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے سے مطلب کہ تسکین کا شکار ہوتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کے کام کرنے کی جو کاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دل کا دباؤ، یعنی ایسی چیزیں جو ایسڈ کی مقدار کو بڑھائیں اور دل کے اوپر دباؤ کو بڑھائیں، جیسے انڈے کی زردی ہے، جیسے جناب چھوارے ہیں، جیسے بھنے ہوئے چنے ہیں، اس کے علاوہ آپ مالٹا کہہ لیں، سیب کہہ لیں، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب وہاں پہ معاون ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنے دل کے اوپر دباؤ کو بڑھائیں گے جسم میں سے پیشاب نکلنے کی پانی نکلنے کی بجائے یورین پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یورین کا پیدا کرنا انسان کے مسکولر سسٹم کی ذمہ داری ہے، اور مسکولر سسٹم تب کام کرتا ہے جس کے اوپر دباؤ اپنی لیول کے اوپر برقرار ہو۔ اب اس میں کیا کیا چیز استعمال کی جا سکتی ہے اس کنڈیشن میں؟ ایک میڈیسن آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ پرفیکٹ ٹریٹمنٹ ہوگا، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف اعصابی پین کے حوالے سے یا اعصابی درد کے حوالے سے جب بلغم اور رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے یہ نسخہ صرف وہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ مجربات ہیں۔ ہم جتنی بھی چیزیں بیان کرتے ہیں وہ مجربات ہوتے ہیں، لیکن خدا را سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اپلائی کیجئے تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا پرابلم، اپنے قارورے کا کلر دیکھیے، اپنے پخانے کی صورتحال کا جائزہ لیجئے، اپنی زبان کا کلر دیکھیے، منہ کا ٹیسٹ دیکھیے، کیونکہ ایسی حالت میں منہ کا ٹیسٹ اکثر پھیکا یا میٹھا ہوتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں کہ جہاں پہ اعصابی ورم یا اعصابی سوزش ہوتی ہے، اعصابی درد ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں رائی 3 حصے، سرخ مرچ 3 حصے اور کچلا 1 حصہ، اگر ان تینوں کا پاؤڈر تیار کیا جائے، کچلا جو ہے اس کا تو کشتہ تیار کیا جائے گا، مطلب اس کو ریت میں بھی بنایا جا سکتا ہے، دودھ میں بنایا جا سکتا ہے، گھی میں بنایا جا سکتا ہے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، یہ بنایا بھی مل جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر محنت کرنا ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ اب اس تینوں چیزوں کو اگر آپ لے کے اس کا آپ ایک چنے حب نخودی گولی اختیار کر لیں، اور یہ گولی دن میں 3 سے 4 مرتبہ دار چینی اور لونگ کے کہوے کے ساتھ استعمال کروائی جائے، اور اس میں تھوڑی سی اجوائن بھی ڈال لیں، تو یقیناً بے انتہا شاندار نتائج حاصل ہوں گے۔ کیونکہ ایسی حالت میں زبان کا کلر بھی اکثر سفید رہتا ہے، اور جسم کا کلر رنگ بھی اکثر سفید ہو جاتا ہے، اور جسم کے اندر بے چینی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی رطوبات کی زیادتی ہوگی، جب آپ کے جسم میں رطوبات بڑھیں گی تو آپ کا دل کی
کی ورکنگ سلو ہو جائے گی تو یہاں پہ خوف اور پریشانی کا ایک عنصر بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ ہاضمے کا نظام تو متاثر ہوتا ہے کیونکہ بلغم کا اجتماع ہاضمے کو ہمیشہ کمزور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔